اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈپریشن اور اسٹریس دور کرنے کے طریقے بیان کیے نا، وہ آج کسی ماہر نفسیات کے پاس نہیں۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، میرا خیال لفظی ترجمے میں نے شاید یہ والی آیت چھوڑ دی تھی، تو خیر اب کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ ہنالک کا مطلب ہوتا ہے یہاں، یعنی اس موقع پہ۔ ولایا مدد کو کہتے ہیں، للہ الحق، اس اللہ کے لیے جو برحق ہے، یعنی ایسے موقع پہ جب اس طرح کی کوئی قدرتی آفت آئے تو مدد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، وہی مدد کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو۔ ہوا خیر ثوابا، وہ اللہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے بھی، وہ خیر عقبا، اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی، یعنی اس اللہ کا بدلہ اور جو رزلٹ ہے اللہ سے دوستی کا وہ بہرحال بہتر ہے، جو اللہ انجام بھی اچھا کرے گا اور ثواب بھی، بدلہ بھی دنیا کے لحاظ سے بہت اچھا دیتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ یہ جو باغ ہلاک ہو گیا اس شخص کا، تو ایسے موقع پہ مدد بھی اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ کو راضی کرو گے تو انجام بھی اچھا ہوگا اور ثواب بھی اچھا ملے گا۔ تو چونکہ اس شخص نے اللہ کو راضی نہیں کیا تو اب انجام بھی اچھا نہیں ہے اور حال بھی اچھا نہیں ہے، اللہ نے کیسے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، ایک تو یہی سبق ملتا ہے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ جو ایتھیس لوگ دھوکے میں آتے ہیں نا اس زمین کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کہ قبروں سے مردہ کیسے زندہ ہوں گے، حقیقت میں ایک بہت بڑی بھول ان سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، جب بھی کوئی ایتھیس ایسی باتیں کیا کرے نا، ملحد لوگ، کہ یہ سب مذہبی باتیں غلط ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی دوبارہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، تو فوراً یہ کہا کریں اکفرت بالذی خلقک من تراب، کہ جس خدا نے آپ کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے بنا دیا، پھر انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکال لیا، یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ عمل تو چونکہ ہم صبح شام دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے ہمارے لیے یہ ہم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں، اور یہ ہمیں اچھمبے کی چیز نہیں لگتی، ورنہ اسی کو ساری زندگی انسان غور کرتا رہے نا تو عقل میں نہ آئے یہ بات، یہ خدا کا کام ہے یہ۔ تو ایسے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ مردے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ خدا، اور حساب و کتاب نہیں لے سکتا، یہ خدا کا انکار ہے۔ تو یہ آیت بہت موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ۔ باقی اس رکوع سے یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے جب اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا تو کف افسوس ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، عقیدہ توحید کو مان لیا، یا ہم یہ سمجھیں کہ نہیں وہ کفر پر ہی مرا؟ تو ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کچھ نہیں ملتا۔ البتہ کسی کے صرف یہ الفاظ کہ اس کو یہ افسوس ہوا کہ میں نے ایسے الفاظ کیوں کہے، یہ توبہ کی علامت نہیں ہوتی، اس لیے کہ بعض دفعہ برے عمل پہ انسان کو ندامت تو ہوتی ہے مگر وہ توبہ نہیں کرتا، تو جبکہ گناہ کی معافی کے لیے باقاعدہ توبہ کرنا ضروری ہے، یعنی انسان توبہ کرے کہ میں اب آئندہ سے عقیدہ توحید کا قائل ہوں گا، اور آئندہ سے میں یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے مال اور اسباب ملے وہ اللہ نے دیے ہیں، اور پھر اپنے عمل کو درست کر لے وہ۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہوتی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی انسان کی، کیونکہ بعض دفعہ کافر، قرآن تو کہہ رہا ہے نا وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون کو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اسلام میں داخل نہیں ہوا پراپر طریقے سے۔ تو کسی غیر مسلم کا اپنے آپ کو غلط سمجھنا یہ کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہندو یہ سمجھتا ہے کہ بت پرستی غلط ہے، تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہو جائے گا، مشرک ہی کہلائے گا، جب تک کہ عملی طور پر اس بت پرستی کو چھوڑ نہیں دیتا، اعلان برات نہیں کر دیتا وہ۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا اس نے توبہ کی یا نہیں کی، کر لی تو اللہ معاف کر دے گا اس کو آخرت میں، اور چاہیں گے تو اللہ دوبارہ دنیا میں بھی باغ دے سکتے ہیں، چاہیں تو نہیں دیں، وہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمانے کے کافر لوگوں کو بھی بہرحال احساس ہو جایا کرتا تھا، جب باغ تباہ ہو گیا نا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا۔ لیکن آج لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ آسمانی آفتیں اور عذاب دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی، اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، اس سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو ہمارا یہ رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب اگلا ایپیسوڈ جو میرا شروع ہوگا وہ انشاءاللہ 2023 کے رمضان کے بعد ہوگا۔ رمضان میں ہم ناغہ کریں گے، کیونکہ رمضان میں میری مصروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر ہمارے چینل پہ لوڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تراویح کے بعد روزانہ بیان ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا، وہ بھی اپلوڈ ہوگا۔ تو شروع کے 4-5 دن تو ناغہ ہوگا، اس میں 5-6 دن، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لائیو وہ اپلوڈ کریں گے۔
جو تراویح کے بعد کا خلاصہ ہے. میں سفر کی وجہ سے 4-5 دن اس میں ناغہ کروں گا، لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم ڈیلی اس کو اپلوڈ کریں گے تراویح کے بعد کے لیکچرز. تو تفسیر کا لیکچر جو ہے اب جو 2023 کا جو رمضان اب شروع ہونے والے اگلے ہفتے میں، تو اب جو شوال جو رمضان کے بعد جو پہلا پیر آئے گا اس سے انشاءاللہ ہم تفسیر کے لیکچر کا دوبارہ آغاز کریں گے. اس وقت تک کے لیے تفسیر کے لیکچر میں آپ کو ناغہ کرنا پڑے گا، لیکن کنٹینیو رہیے گا آپ رمضان کے بعد. اور اس کو شیئر آپ لازمی کریں لوگوں کے ساتھ، جو اب تک جو لیکچر ہو چکے ہیں شیئر بھی کریں، بلکہ لوگوں کو پڑھائے بھی. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ان لیکچرز کو آپ نے صرف سننا نہیں ہے، سیکھنا ہے، اور آگے آپ نے اسی طرز پہ لوگوں کو پڑھانا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ ہم 2023 کے رمضان کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. سورہ کہف کے رکوع نمبر 6 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 18 انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ سے اسٹارٹ کروں گا رمضان کے بعد. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.